اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل لوک سبھا میں مودی سرکار کو بڑا دھچکا لگا۔ جی ہاں، خبر ہے کہ گزشتہ کل لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل، مہیلا آرکشن بل منظور نہیں ہو سکا، کیونکہ منظوری کے لیے 2/3 اکثریت لوک سبھا میں مودی سرکار کو نہیں مل سکی۔ سیاسی محاذ پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ خواتین ریزرویشن بل 2 دن کی بحث کے بعد لوک سبھا میں پیش کیا گیا، لیکن یہ 2/3 اکثریت سے محروم رہا۔ اس سے مودی حکومت کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اب مودی سرکار اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے عوام میں غلط باتیں پھیلا رہی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ، جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، مودی کے چھوٹے بھائی ہے جھوٹ بولنے میں، تو وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریزرویشن پر خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کا الزام لگایا اور کانگریس کی تاریخ کا حوالہ دیا۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر 2 دن کی بحث کے بعد اسے ایوان میں پیش کیا گیا۔ بل کے حق میں 298 اور مخالفت میں 230 ووٹ پڑے، یعنی بل 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور منظور نہیں ہو سکا۔ مودی سرکار کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ یہاں بنگال اور تمل ناڈو میں 865 کروڑ روپے کی ضبطی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا بڑا کریک ڈاؤن، یعنی الیکشن کمیشن نے جب جانچ پڑتال شروع کی تو جناب بنگال اور تمل ناڈو میں 865 کروڑ روپے پکڑے گئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ الیکشن میں پیسہ کتنا چلتا ہے اور بی جے پی کتنا پیسہ چلاتی ہے۔ پیسے کے بلبوتے پر اور الیکشن کمیشن کا ساتھ لے کر اور ای وی ایم کو ہیک کر کے ہی ستا حاصل کی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا دخل ہوتا ہے پیسوں کا۔ بی جے پی کے پاس ہزاروں کروڑ روپے جمع ہیں اور وہ کروڑوں روپے کسی کو بھی دینے کو تیار ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اور صرف یہ نقدی ہی نہیں بلکہ جناب 31 لاکھ لیٹر سے زیادہ شراب، منشیات، قیمتی دھاتیں اور دیگر سامان شامل ہے، جو الیکشن کمیشن نے جب ضبطی کی مہم شروع کی تو یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبر ہے کہ دوہری شہریت کیس میں راہل گاندھی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ FIR درج کرائی جائے گی، مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کرنے کا آدیش دے دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ دوہری شہریت سے متعلق ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے رہنے والے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راہل گاندھی کے پاس برطانوی حکومت کی طرف سے کچھ دستاویزات اور ای میلز ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ راہل گاندھی برطانوی شہری ہیں۔ عرضی گزار نے BNS آفیشیل سیکریٹ ایکٹ
فار ریٹرنز ایکٹ اور پاسپورٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت FIR اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ راہل گاندھی برطانوی شہری ہے تو وہ ہندوستان میں کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں. ناظرین، ریاست آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آسام میں محکمہ جنگلات کے دفتر پر مشتعل ہجوم نے غصائی بھیڑ نے خطرناک حملہ کر دیا. محکمہ جنگلات کے آفس پر گاڑیوں کو آگ لگا دیا. بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے زیادہ افراد زخمی ہیں. پورے علاقے میں کشیدگی برقرار ہے. یہ احتجاج مبینہ طور پر جنگلاتی زمین پر قبضے کے الزام میں مقامی افراد کی حراست کے خلاف کیا گیا. ذرائع کے مطابق ہجوم نے رینج آفس اور رہائشی کوارٹرز میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ احاطے میں کھڑی 7 سے 8 سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا. حملہ آور کچھ ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے گئے، تاہم ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق بعد میں وہ ہتھیار برآمد کر لیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے صورتحال کو قابو کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، مگر تشدد کا سلسلہ جاری رہا. اس دوران 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جن میں اکثریت زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکاروں کی ہے. پولیس نے کم از کم 4 مظاہرین کو حراست میں لیا ہے. یہ کشیدگی جمعرات کی رات سے ہی بڑھ رہی تھی، جب آدیواسی برادری سے تعلق رکھنے والے چند افراد کو حراست میں لیا گیا تھا. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گوتم اڈانی اور مکیش امبانی، آخر خبر آ گئی کہ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص بن گئے گوتم اڈانی اور مکیش امبانی رہ گئے پیچھے. اب اڈانی کے سر پر کس کا ہاتھ ہے اور اڈانی کا کس کے سر پر ہاتھ ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اڈانی کو کس طریقے سے ملک کی بڑی بڑی پراپرٹیز اور سرکاری چیزیں بیچی گئی، یہ سب آپ کو معلوم ہے. اور اڈانی کا ہاتھ کس کے سر پر ہے، کس پارٹی کے سر پر ہے، اور اڈانی کس پارٹی کو ستہ میں لانے کے لیے پانی کی طرف پیسہ بہاتا ہے، یہ آپ تمام کو معلوم ہے. تو اب خبر آئی کہ جناب ایشیا کے امیر ترین شخص بنے گوتم اڈانی، لیکن فی الحال مکیش امبانی پیچھے رہ گئے ہیں. بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق گوتم اڈانی کی مجموعی دولت بڑھ کر 92.6 ارب ڈالر ہو گئی ہے. اب اگر تھوڑا سا مکیش امبانی بھی اگر ریس میں آ جائے اور پوری طریقے سے نریندر جی مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان کے بھی سر پر ہاتھ رکھ دے تو وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. گجرات بلدیاتی انتخابات کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ مودی اور امیت شاہ 26 اپریل کو گجرات میں اپنے متدار چھیتر میں ووٹ ڈالیں گے. گجرات میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات 2026 کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ اپریل کو احمد آباد میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے. انتظامیہ کے مطابق وزیر اعظم مودی کے بارے میں توقع ہے کہ وہ احمد آباد کے علاقے میں واقع ایک اسکول ہے، نشان اسکول کے پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ کریں گے، جبکہ امیت شاہ کے بھی شہر کے ایک پولیس اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کا امکان ہے. ایکچوئل میں گجرات میں بھی 26 اپریل کو الیکشن ہے، اور گجرات میں کس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے یوں سمجھے کہ وہاں دباؤ بنایا. ابھی آپ کو پچھلے 5 دنوں پہلے خبر آئی تھی کہ گجرات میں ایک آفیسر نے، الیکشن آفیسر نے باقاعدہ آتم ہتیا کر لی، کیونکہ اس پر پریشر تھا، اس پر دباؤ تھا. کاہے کا دباؤ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن میں گڑبڑی کرنے کا اور ایک آزاد امیدوار کو کٹ کرنے کا دباؤ تھا. آخر وہ اتنا پریشر میں آیا کہ اس نے آتم ہتیا کر لی، ایک ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا. ناظرین، ریاست بہار سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بہار میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری یوں سمجھیے کہ مکھیہ منتری وہاں پر بنے ہیں سمراٹ چودھری. جی ہاں، لیکن اب بی جے پی کا وزیر اعلیٰ بنتے ہی گھٹیا اور نیچ حرکت شروع ہو چکی ہے. خبر آ رہی ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ایک مسلم کارکن کی جانب سے پیش کردہ
ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا، جس پر سیاسی تنازع، سیاسی وواد بہار میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اب وہ کھل کر مسلم دشمنی کریں گے بھی، اور ان کی انہی نیچ حرکتوں سے نیچے کی جنتا میں بھی ماحول بنتا ہے، اور پھر بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ بھگوا آتنکی سمجھ جاتے ہیں کہ اوپر اپنا باپ بیٹھ چکا ہے، مسلمانوں کو جتنا چاہے آپ ستا سکتے ہو، جتنا چاہے اگنور کر سکتے ہو۔ تو اب یہ وزیر اعلیٰ بہار کے سمراٹ چودھری نے مسلم کارکن کی پیش کردہ ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا، جس پر ایک سیاسی وواد کھڑا ہو چکا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مہاراشٹر میں نجی ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں نے احتجاج تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو اگر حل نہیں کیا جاتا ہے، حل نہ نکلنے کی صورت میں 18 اپریل سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال کی انہوں نے وارننگ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ممبئی میں آٹو رکشا اور ٹیکسی ڈرائیور کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے کہ اگر ان کو مراٹھی بولنا نہیں آتا ہے تو ان کے لائسنس، ان کے پرمٹ ختم کر دیے جائیں گے۔ اب ایک دوسری مصیبت ہے کہ کمپنیوں کے ڈرائیور، پرائیویٹ کمپنیوں، نجی ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں نے بھی احتجاج تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں مہاراشٹر میں اب ہر ورگ پریشان ہو چکا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے کا آدمی پریشان ہو چکا ہے، مزدور سے لے کر مالک تک نجی کمپنی کے سب پریشان ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو لوٹ مار لگائی ہے اور جو لوگوں کا، جنتا کا استحصال اور دشکرم کرنا لگایا ہے، اس سے تمام لوگ پریشان ہیں۔ اور اب مہاراشٹر میں نجی ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں نے احتجاج کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اور سادھو خواتین کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ جنسی استحصال، سیکسول ہریسمنٹ اور یوں سمجھے کہ دشکرم کے الزام میں ایک اور سادھو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ممبئی کے ڈنڈوشی علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سادھو کالے جادو کے نام پر اس نے درجنوں مہیلاؤں کو اپنی جنسی حیوانیت کا نشانہ بنایا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں لگاتار ایک سیریل لگ گئی ہے، ایک سے ایک پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ تو اچانک پکڑے جا رہے ہیں۔ اگر واقعتاً سچ مچ ان کے خلاف مہم چلائی جائے تو کتنے سادھو اور کتنے پجاری لائن پر لگ جائے گے۔ اشوک کھراٹ نے تو پوری فائل تیار کر دیا، وہ بھی ہائی پروفائل فائل تیار کیا ہے۔ ایک اور سادھو، پرسوں بھی ایک سادھو پکڑا گیا، اب ایک اور سادھو ممبئی کے ڈنڈوشی علاقے میں پکڑا گیا ہے، جس نے کالے جادو کے نام پر درجنوں مہیلاؤں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اتراکھنڈ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اتراکھنڈ مدارس میں، یعنی مدرسوں میں جو بیرونی ریاست کے ادر اسٹیٹس کے طلبہ کی آمد ہے، ان کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں اب مدارس پر، مراکز پر، مسجدوں پر، اوقاف کی زمینوں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں مصیبتیں کھڑا کی جا رہی ہے۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں بھی مدارس میں جو بیرونی طلبہ آ رہے ہیں دوسری اسٹیٹس کے، جیسے یو پی سے آ رہے ہیں یا بہار سے آ رہے ہیں، تو ان طلبہ کی آمد کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اتراکھنڈ میں اب یہ ایک مصیبت نئی کھڑی کی گئی ہے کہ اتراکھنڈ کے مدارس میں جو بیرونی ریاستوں کے طلبہ آ رہے ہیں، ان کی تحقیقات کا آدیش اتراکھنڈ سرکار نے دے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں بھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خبیث ذہن کا ہے، مسلم تعصب ذہن کا ہے، زہریلا ہے، ہمیشہ زہر اگلتا رہتا ہے، تو مدارس کو اب نشانہ اور ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر
हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।